ابھی ایک پروگرام میں ہم گجرات گئے میرے بھائیوں، جو انہوں نے ہم کو تحفہ اور نذرانہ پیش کیا، جو انہوں نے ہم کو ہدیے تحائف دیے، میں امید نہیں کر سکتا تھا۔ وہ گجرات جہاں پر 27 فروری سن 2002 کو فساد شروع ہوا، جہاں پر 59 کار سیوکوں کو، 59 لوگوں کو ٹرین کے 2 ڈبوں میں ڈال کر ایک سازش کے تحت، ایک پلاننگ کے تحت جلا کر مار دیا گیا، اور پھر وہاں سے جو دنگا شروع ہوا ہے پورے گجرات میں 3200 مسلمان مارے گئے، اور ان سے کہیں زیادہ ہماری عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی۔ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر ان کو، بچوں کو نکال کر گولیوں سے بھون دیا گیا، باپ کے سامنے بیٹیوں کو برہنہ کر کے ان کی عزت لوٹی گئی، ان کے ایک ایک پیر کاٹ دیے گئے۔ عورتیں ٹرک میں بیٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرتی تھی تو اس ٹرک کو آگ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ اسی گودھرا میں، اسی گجرات کے اندر ابھی اسی مہینے کی قریبی تاریخ میں ہم پروگرام کر وہاں سے پہنچے۔ میرے بھائیو، آپ کو یقین نہیں ہوگا، آپ کو وشواس نہیں ہوگا، 22 تاریخ کو پروگرام تھا، ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ میں عبداللہ سالم کوئی انسان نہیں ہوں، میں شاید ان کے بیچ میں کوئی فرشتہ آ گیا ہوں، میں ان کے بیچ میں شاید کوئی ایک قوم میں جو محبت ہوتی ہے اپنے سردار میں شاید ان کا سردار بن کر آ گیا ہوں۔ وہ پیاس، وہ محبت، وہ شان و شوکت، وہ عزت وہ لوگ دیتے، شاید یہی وجہ ہے کہ گجرات کی دھرتی پر سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتوں کی بارش کی ہے۔ پورے بھارت کے اندر تقریباً جتنے بھی مدارس چلتے ہیں، گجرات کا ایک بہت بڑا چندہ آتا ہے، وہاں کے احمد آباد سے، وہاں کے بڑے بڑے شہروں سے، پورے ہمارے خصوصاً سیمانچل کے اندر کئی اداروں کے اندر پہنچتا، اور مسلمان اچھی حالت میں ہیں کیونکہ علماء کو سمان دیتے ہیں، علماء کو عزت دیتے ہیں۔ کسی بھی عالم دین کی تنخواہ وہاں پر 15,000 سے 20,000 سے کم نہیں۔ ہم نے جس مسجد میں جمعے کی نماز پڑھائی، اس مسجد کو انہوں نے 13 کروڑ روپے خرچ کر کے اس مسجد کی تعمیر کی، اور وہاں پر جو جامع مسجد اور جو مرکزی مسجد تھی، سب سے بڑی مسجد، وہاں پر 27 کروڑ روپے خرچ کر کے انہوں نے اس مسجد کو بنایا۔ صرف مسجد نہیں بلکہ مدرسے الحمدللہ علی شان ان کے بنے ہوئے تھے۔ وہ سمان، وہ عزت وہاں پر انہوں نے علماء کرام کو دیا ہے۔ آپ اگر نہیں دیں گے اپنے علماء کو عزت و سمان تو آپ کا عقیدہ سب سے پہلے چلا جائے گا، اور آپ کی اس عقیدے کی حفاظت کون کرتا ہے؟ یہ علماء کرام کرتے ہیں، جو اقراء کی تعلیم کو اپنے مدرسوں میں بیٹھ کر عام کرتے ہیں۔ ورنہ ہندو بھائیوں کے اندر تو یہی ہوا، یہودیوں میں کیا ہوا، کرسچن میں کیا ہوا، بڑے بڑے علماء تھے نا ان کے، لیکن اپنے اپنے گرنتھوں کو خود سے انہوں نے بدلا، خود سے تبدیل کر دی۔ ایک کتاب ہے، ایک ایشور کے بارے میں دو لائنز ہیں، And I pray my father and my mother، بائبل میں کرسچن لوگ کہتے I pray my father for my mother، پہلے چیپٹر میں یہ ہے۔ اور کرسچینٹیز کی اسی بائبل کے اندر آپ جو امریکہ سے ہے، انسائکلوپیڈیا کے اندر دیکھیے جو بائبل کا ذکر کیا ہے، اس میں کیا لکھا ہے 5ویں نمبر کے اولڈ میں، He has no father no mother۔ پہلے کہہ رہا ہے کہ I pray for my father and mother، یعنی عیسیٰ کے لیے اور مریم کے لیے۔ بہت غلط عقیدے ہیں اس تعلق سے، اور وہیں پر آگے وہی کیا کہہ رہا، He has no father no mother، انہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نہ ان کے ماں ہے نہ پتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ غلطی کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ غلطی پیدا ہوئی ان کے علماء نے خیانت کی، ان کی شرعی مسائل میں، ان کی دھارمک گرنتھ کے اندر صحیح تعلیم قوم کے بچوں کو نہیں دیا، نسلوں کو نسلن بعد نسل آتی گئی، وہ قوم ذلیل ترین ہوتی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آئے اسی قوم کو، اللہ کے نبی علیہ السلام آئے قوم کے بیچ میں، کرسچنٹیز کے بیچ میں، یہودیوں کے بیچ میں، مشرکین کے بیچ میں، انہوں نے اس پستی میں زندگی گزارنے والے قوم کو اقراء کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے فلک الافلاق پر پہنچا دیا، عرش پر پہنچا دیا، اور دنیا کے اندر سب سے بہترین قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے تصدیق دلوا دی اللہ تبارک و محمد رسول اللہ نے، اور اللہ نے قرآن میں کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سب سے ہائیسٹ ہو، تم ہی سپر پاور۔ میرے بھائیوں، لیکن ہم لوگ آج کہاں جا رہے ہیں، کس راستے پر جا رہے ہیں، ہم لوگ خود ہی سمجھ سکتے ہیں، ہم لوگ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میں یہی بات کہوں گا کہ
کہ اگر اپنے عقیدے کو، شریعت کو بچانا ہے تو اقرا پر عمل کیجئے، اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے، اپنے بچوں کو دونوں تعلیم دیجئے، اپنے مدرسے کی بھی تعلیم دیجئے اور اپنے اسکول کی بھی تعلیم دیجئے، ورنہ ہندو گرنتھوں کی طرح ہوگا تسمات شاسترم پرماننتی کہ کہیں گے ایشور اللہ تو کہے گا اقرا پڑھو، لیکن ہمارے علماء کرام سے جب آپ ہٹ جائیں گے، جب علماء چھوڑ دیں گے، دنیا کی تجارت میں لگ جائیں گے، تو پھر ہمارے علماء کرام RSS کے پلیٹ فارم پہ پہنچیں گے، VHP کے پلیٹ فارم پر پہنچیں گے، ہمارے علماء کرام بجرنگ دل کے پلیٹ فارم پر پہنچیں گے، ہمارے علماء کرام کیوں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جناب، دنیا کے ریل پیل، دنیا کی محبت، دنیا کی شان و شوکت، کوئی گاڑی کا لالچ دے دے، کوئی پیسوں کا لالچ دے دے، تو آدمی جب حالات کے زد میں آتا ہے تو اپنے ایمان کو بھی بیچ کر چلا جاتا ہے۔ مسلم راشٹریہ منچ RSS کا بنایا ہوا کچھ لوگ علماء کرام ہیں جو ہمارے اسلام کی تعلیمات سے ان کو آگاہ کرتے ہیں، اور ان کو سب سے زیادہ خطرہ جس تعلیم سے ہوتا ہے اسی کے اوپر مہر لگانے کی کوشش کرتے۔ میرے بھائیو، وہ علماء کرام ہیں ہمارے، اس لیے غنیمت جانو اپنے ان مدرسوں کو، غنیمت جانو اپنے علماء کرام کو، غنیمت جانے ہم اپنے مفتیان کرام کو، ہم اپنے حفاظ کرام کو، قراء کرام کو، جن کے سینے میں قرآن ہو ان کو عزت دیجئے، جن کے سینے میں بخاری ہو ان کو عزت دیجئے۔ عزت ملی تھی امام بخاری کو، اخیر کے اندر ان کے اوپر تہمت لگا کر باہر تو نکالا گیا تھا، لیکن پوری دنیا کے اندر عرب ممالک کی گردنیں جھکا دی۔ عرب ممالک کے لوگ بولتے تھے کہ ہمارے پاس قرآن نازل ہوا ہے، ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، یہ کون ہوتا ہے؟ بخاری۔ لیکن جب امام بخاری کی ایک ایک حدیث کی تصدیق کی گئی، ایک ایک حدیث کے اسماء رجال کی، راوی کی جب نقد و جرح کی گئی، تو میرے بھائیو پورے عالم عرب کے لوگوں نے سر جھکایا کہ قرآن کریم کے بعد اگر سب سے مضبوط ترین کوئی کتاب ہے تو اس کتاب کا نام الصحیح البخاری ہے۔ کس کے ذریعے سے اللہ نے ان کو عزت دی؟ عرب کی گردنیں کیوں جھکی؟ علم کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے۔ اگر آپ دوبارہ اپنی عزت چاہتے ہو، اگر آپ دوبارہ اپنی آبرو چاہتے ہو، اگر دوبارہ آپ اپنا حق حقوق چاہتے ہو، تو سب سے پہلے بنیادی تعلیم دھارمک کو اپنے بچوں کو دلائیے۔ ہر جلسے میں کہتا ہوں، یہاں پر بھی کہتا ہوں کہ بنیادی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم سے بھی اپنے بچوں کو آراستہ اور پیراستہ کیجیے، اور اپنے بچوں کو بتائیے کہ بیٹے اگر تم کو کوئی مارتا ہے تو بھارت کے سمویدھان نے تمہیں اجازت دی ہے، اس کے ہاتھ کو پکڑو اور تم گورنمنٹ سے سوال کرو کہ پروٹیکشن آف سرٹن رائٹس، پروٹیکشن اینڈ پرسنل پروٹیکشن آف لائف اینڈ پرسنل لیبرٹی، میری عزت کی رکشا کرنا، میری جان کی رکشا کرنا۔ آپ بہار کے ہیں تو آپ بہار کے کٹیہار ڈسٹرکٹ کے ہیں، اگر آپ کو کوئی مارتا ہے، اگر آپ کے داڑھی پر کوئی الزام لگاتا ہے، اگر آپ کے مسلمان پر کوئی مسلمان ہونے پر شک کرتا ہے، تو آپ اس دھار آرٹیکل کے تحت آپ جائیے DM کے پاس، آپ جائیے منسٹر کے پاس، آپ جائیے MP کے پاس، MLAs کے پاس، اور کہیے کہ سر آئی ایم اے مسلم، میں ایک مسلمان ہوں، میرا نام عبد الرحمان ہے، میں ایک ناگرک ہوں، میرے پاس سارے پروفز موجود ہیں، مجھے فلاں بندہ پریشان کر رہا ہے، مجھے فلاں آدمی مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ اس کا جواب، آپ اس کو ڈرائیے، آپ اس کو قانونی کارروائی کیجئے، آپ اس کو سزا دیجئے۔ اگر بولے گا کہ نہیں جاؤ جو ہوتا ہوئے، تو ان کو بتاؤ، پڑھ کر سناؤ، پرسنل لیبرٹی، پروٹیکشن یور لائف اینڈ پرسنل لیبرٹی، ہماری جان کی رکشا کرنا۔ بھارت کے سمویدھان میں لکھا ہے DM صاحب آپ کو ہماری جان کی رکشا کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ آپ ہمارے سروینٹ ہیں، میری حفاظت نگرانی کے لیے آپ کو پیسے دیے جاتے۔ تو یہ کب بول پائیں گے ہم؟ جب ہمارے پاس جانکاری ہو۔ صرف سلمان خان کی کون سی پکچر آ رہی یہ جانکاری رکھو گے، بھوجپوری وہ پیاج لال کھساری لال کیا نام ہے اس کا، ہم اس کے سانگ پہ ڈانس کریں گے تو معاملہ حل نہیں ہوگا۔